وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ایمان والیاں دے مومنین دی جماعت سامعین محترم اللہ رحیم و کریم دی بابرکت کتاب مبین دے وچوں جس پر رحمت مقام ذیشان نو میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا 26واں پارہ سورت دا نام سورت الفتح اللہ 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 والو گزشتہ خطبہ جمعہ دی اندر میں تواڈے سامنے مناقب عثمان اور شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ کیتا ہے اور آج دے خطبہ جمعہ دی اندر انشاءاللہ الرحمن مناقب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا تذکرہ کرانگا قرآن دیو پروانیوں شہادتہ اسلام دے اندر بلکہ انج سمجھو کہ نبی دے پروانیاں نے توحید دے علم برداراں نے اسلام دے پہرے داراں نے اسلام اور دین اسلام اس شجر اسلام دی آب یاری کیتی ہے کہ انہاں اپنا خون دے دے کے کیتی ہے اور قرآن دیو پروانیوں ذرا غور کرنا اور شہادت ایک طرح دی نہیں شہادت کئی طرح دی ہوندی ہے شہادت دا میں نے گواہی کوئی بندہ گواہی دیندا ہے
اپنے قلم نال کوئی بندہ گواہی دیندا ہے اپنی زبان نال اور کوئی گواہی کسے دی دیندا ہے کوئی گواہی کسے دی دیندا ہے لیکن ایک گواہی ہے اسلام دی اور کوئی بندہ اے وقت اور اسلام دی گواہی وقت دے کے دیندا ہے کوئی بندہ اسلام دی گواہی قلم نال دیندا ہے احادیث لکھ کے قرآن دی تفاسیر لکھ کے اور اسلام دی گواہی سب نالو اہم اور سب نالو جیڑی مشکل ہے وہ جان دی ہے کہ یعنی کوئی اپنی جان دا آخری سانس جیڑا ہے وہ اللہ دے رستے دے اندر قربان کر کے اپنا گلا کٹوا کے اور شجر اسلام دی آب یاری کردہ تے اپنے خون نال کردہ خون دے کے کردہ میرے بھائی میرے برادر آؤ ہم ذرا غور کرنا آج دے خطبہ جمعہ دی اندر انشاءاللہ الرحمن سیدنا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے فضائل و مناقب اور انہاں دی شہادت دا تذکرہ انشاءاللہ کرانگا قرآن دے او پروانے ہو کون عمر بہادر اور جری کبھی عمر کون عمر کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مراد یعنی مراد رسول آقا علیہ السلام دعا کر رہے نے اللہ دے حضور میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے اپنے ہتھانو رب دے سامنے بلند کر دیتا ہے ہتھانو پھیلا دیتا ہے دامن جیڑا رب دے سامنے پھیلا لیا ہے تے دعا کر رہے نے اللہم اعز الاسلام اللہم اعز الاسلام بے احب حازین الرجلین الیک بے ابی جہل او بے عمر بن خطاب میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حضورات پھیلا کے تے دعا پہ کر دینے اے اللہ اسلام نو عزتاں عطا کر دے اے اللہ اے مکے دے چودھری اے ظالم اے کافر جڑے نے جو جاندے نے جدوں جاندے نے میرے صحابہ دے اے ظلم و ستم دا پہاڑ جیڑا گراندے نے میرے صحابہ نو عزیزتاں میرے صحابہ نو تکلیفاں پہنچاندے نے تے اے عرشاں والے ربا اے اللہ اے مکے دی اندر دو چودھری نے اللہ انہاں دوواں چودھریاں دے وچوں ایک چودھری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کر دے اے دعا ہو رہی میرا پیغمبر رب دے سامنے دامن پھیلا دیندا ہے
میرا پیغمبر رب دے کولو سوال کردا تے رب کولو منگدا اے اللہ اسلام نو عزت عطا کر دے تے اے دو چودھری نے اللہ انہاں دے وچوں ایک دانا ہے عمر بن خطاب تے اللہ ایک دانا ہے عمر بن حشام یعنی ابو جہل اے مکے دے دو چودھری نے انہاں وچوں ایک چودھری میں محمد نو عطا کر دے اللہم اعز الاسلام بے احب ہذین الرجلین اللہ انہاں دوواں دے وچوں ہذین الرجلین لیک انہاں دے وچوں ایک مینوں عطا کر دے بے ابی جہل او بے عمر بن بے عمر بن خطاب اے اللہ ایک اے ابو جہل ایک دانا عمر بن حشام تے دوسرے دانا عمر بن خطاب فکان احبہما الاللہ عمر بن خطاب اللہ دے ہاں جیڑا محبوب ہے انہاں دوواں دے وچوں او عمر بن خطاب رب نے آمنہ دے لال دی دعا نو شرف قبولیت بخشیا تے ادھر میرے رب نے عمر بن خطاب نو اسلام دی دولت نال نواز دیتا ہے قرآن دے پروانے ہو آؤ ذرا غور کرے آجے اے عمر زمان جاہلیت دے اندر انہیں صحابہ دے بڑے بڑے ظلم کی صحابہ نو بڑیاں بڑیاں عزیزتاں صحابہ نو بڑیاں بڑیاں تکلیفاں دیتی ہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اجے اسلام قبول نہیں کیتا اور جو چاندہ ہے کر گزردہ ہے اے میاں بڑا جری ہے بڑا بہادر ہے پھر سردار ہے میرے بھائی میرے برادر زمانہ جاہلیت دی اندر بڑیاں بڑیاں لڑائیاں لڑیاں بڑے بڑے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے جدو میں زمانہ جاہلیت اندر سا تے میرے سامنے کوئی اسلام دا نام بلند نہیں سی کر سکتا میرے بھائی میرے برادر آ دیکھ لے زمانہ جاہلیت دے تے انجرات دا ٹائم عمر نکل دے کروں شراب پین واسطے نکل دے تے شراب دے ارادے نال نکل دے کہ او فلاں قبیلے دے اندر او تھے ایدہ ایک دوست دے او دانا عمر بن عمران آندہ چلو او دے گولے جا کے مجلس کرنے اگے بھی گائے بگائے اے دے گولے آگے مجلس کر دینے شراباں پینیاں شور و گل کرنے تے ارادہ شراب دا لے کے نکل پہندہ رات دا ٹائم نکلیا لیکن رب نو کچھ ہوری منظور ہے ادھر آمنہ دلال دی دعا ہو چکی ہے ادھر میرے مصطفیٰ نے دعا کر کے مانگ لیا اللہم اعز الاسلام اے اللہ اسلام نو عزتاں عطا کر دے اے اللہ اسلام نو عزتاں بخش دے ادھر میرے مصطفیٰ دی دعا ہوئی ہے اراد دا ٹائم شراب پین دے ارادے نال نکل دے تے عمر چلدا 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 اس بندے گولے پہنچ دے جدے گولو شراب لینی ہے لیکن وہ بندہ کو نہیں ملیا میرے بھائی میرے برادر پتائے لگا آج رب نو کچھ ہوری منظور ہے اے عمر آج شراب نہیں پیویں گا بلکہ میرے مصطفیٰ دا جا کے قرآن سنیں گا میرے بھائی میرے برادر اے جاندہ ہے اگو شخص جیڑا ہے وہ بندہ انہوں نہیں ملدا یعنی شراب فراہم کرن والا آدمی نہیں ملدا عمر تو جناب اپنے دوست عمر بن عمران او دی مجلس او دے کر جاندہ ہے تے ویکھیا اگو دا دروازہ بیٹھک دا بند ہے آج مجلس بھی کوئی نہیں آج ساتھی بھی کوئی نہیں تے رات دا ٹائم انج کر کے پچھلے پیری تر پیندہ ہے تے میاں انج جا رہے ہیں
جا رہا ہے تے بیت اللہ دے قریب دی گزرن لگا، بیت اللہ دے قریب دی گزرن لگا تے اے دے کان دے وچ آمنہ دے لال دے قرآن پڑھن دی آواز چلی جاندی ہے۔ میرے بھائی، میرے برادر، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے بیت اللہ دے قریب آ جاندے نے، آقا قرآن دیاں تلاوتاں پہ کر دینے، آقا قرآن پڑھی جا رہے نے تے اے عمر جیڑا بیت اللہ دا غلاف لے گئے تے اے اتھے چھپ جاندہ ہے تے میاں آقا سورہ حاقہ دی تلاوت پہ کر دینے تے عمر سن دے تے آقا پڑھ دینے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ آقا قرآن پڑھ دینے، عمر آندہ ہے کہ میرے نہ دل وچ خیال آیا کہ اے تے جادوگر ہے، ہائے مکے والیاں مشہور کر دیتا، کہن لگے اوے محمد دے آنکھیں نہ لگے آجے صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ اے جادوگر ہے تے آندھا میں سوچی آئے تے جادوگر ہے تے ادھروں جناب آقا علیہ السلام پڑھ دینے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ یہ جڑا کلام پڑھیا جا رہا ہے نا، یہ کسی جادوگر دا نہیں، تے جنہوں جادوگر سمجھ رہے وہ کون ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ وہ تی اللہ دا بھیجیا ہویا پیغمبر تے عمر آندہ ہے میرے دل وچ خیال آیا کہ اجے میں انی گل کیتی ہے تے انہیں میری گل نو سمجھ لیا، میں تے اچھی بولیا بھی نہیں، اجے تے میرے دل وچ خیال آیا تے انہیں میری معلوم ہوندہ ہے گل نو انہیں سمجھ لیا تے اے پھر انج لگتا ہے جی میں کوئی یہ شاعر ہے یا ایک کاہن ہے تے کی آندہ ہے اے شاعر، یعنی آج جو پڑھ رہے ہیں نا شاعر تے بڑے بڑے نے تے معلوم ہوندہ ہے اے بھی انہا ورگا کوئی شاعر ہی ہوئے گا تے آواز ہوندی ہے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ ایک کلام کسی شاعر دا نہیں، کسی شاعر دا بنایا نہیں۔ ہندہ میں اور حیران ہویا کہ پہلی گل بھی معلوم ہوندہ ہے انہیں سمجھ لئیے تے دوجہ دل وچ خیال آیا کہ اے شاعر ہے تے انہیں جواب دے دیتا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ اے شاعر دا کلام نہیں۔ کہ ہندہ میں اور حیران ہویا تے میں سمجھیا میری یہ بھی گل نو انہیں سن لیا ہے، یہ بھی گل میری سمجھ گیا ہے تے معلوم ہوندہ ہے ایک کاہن ہے، یعنی اے جادو دے ذریعے سب کچھ جاندہ ہے، ایک کاہن معلوم ہوندہ ہے تے آقا پڑھ دینے والا بے قول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ ایک کوئی کاہن دا کلام نہیں تے عمر آندہ میں حیران ہو گیا، اے جادوگر بھی نہیں تے شاعر بھی نہیں، کاہن بھی نہیں تے اے کلام کی دے اجے نہیں آدھے میرے دل وچ خیال آیا تے آقا پڑھ دینے تنزیل من رب العالمین۔ اے رب دا اتاریا ہویا کلام ہے، اللہ اللہ، اے کسے شاعر، کسے کاہن اور کسے دیوانے اور کسے پاگل دا نہیں، اے تے کلام ہے تے رب رحمان دی ہے۔ تنزیل من رب العالمین،
عمر آندا ہے اینی میں گل سنی نا تے میرے دل دے وچ اسلام گھر گھر آئے. اجے اسلام قبول نہیں کیتا لیکن اسلام دی محبت میرے دل وچ پیدا ہو گئی. کیوں نہ پیدا ہوئے؟ ادھر آقا علیہ السلام دی دعا ہے اللہم اعز الاسلام بے احب بهذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن خطاب. اے اللہ دو چودھری نے، ایک ابو جہل تے دوسرا عمر بن خطاب ہے. اللہ انہاں دوواں چودھریاں وچوں ایک مینوں چودھری عطا کر دے. تے رب نو کیڑا پسند آیا؟ فکان احبہما. انہاں دونوں جو رب نو کیدے نال محبت ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اے حدیث مصطفیٰ ہے. فکان احبہما، انہاں دونوں دے وچوں جدے نال رب نو محبت ہے، جدے نال رب نو پیار ہے، احبہما الاللہ، اللہ نو جدے نال محبت ہے، جدے نال پیار ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا عمر بن الخطاب. وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر انہیں قرآن سنیا، رات کر گیا چلا، اسلام دی محبت دے دل اندر کر کر آئی. تے ادھر جگن دے پیر علیہ السلام دی دعا نو اللہ نے شرف قبولیت بخش دیتا ہے. اور ایک بات اور نوٹ کر لو، قرآن دیو پروانیوں پتہ لگا ابو بکر صدیق آیا، آمنہ دے لال دے دروازے تے آپ آیا، عثمان آیا ہے آپ آیا ہے، علی آیا ہے آپ آیا ہے، طلحہ آیا ہے آپ آیا ہے، زبیر آیا ہے آپ آیا ہے، اور میاں سعد تے سعید آیا ہے آپ آیا ہے، ابو ہریرہ آیا ہے آپ آیا ہے، سلمان فارسی آیا ہے تے آپ آیا ہے، بلال آیا ہے تے آپ آیا ہے، سہیب رومی آیا ہے آپ آیا ہے. اور گویا کہ جیڑا بھی آیا ہے مصطفیٰ دے دروازے تے چل کے آیا ہے. عمر میں تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاواں، تینوں تے آمنہ دے لال نے رب کو لو منگ کے لے آئے. عمر آپ نہیں آیا، بولو آپ نہیں آیا، بلکہ رب کو لو میرے مصطفیٰ نے منگ کے لے آئے اور اسلام دی عزت لے آئے. معلوم ہوتا ہے کہ عمر آیا ہے مراد رسول بن کے آیا ہے. عمر آیا ہے تے اسلام دی عزت بن کے آیا ہے. عمر آیا ہے اسلام دی شان و شوکت بن کے آیا ہے. اور عمر دے آن نال اسلام نو تقویت مل گئی ہے، اسلام نو عزت مل گئی ہے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ عمر دے آن نال نا سانو عزت مل گئی، اسلام نو عزت مل گئی، اسلام دے پیروکاراں نو عزت مل گئی، اسلام دے منن والیاں نو عزت مل گئی، اسلام دے منن والیاں نو اے مقام مل جاندا ہے. تے عمر دے اسلام قبول کرن دی وجہ نال ملدا ہے. میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا ہن میں دسا، ادھر آقا دی دعا ہے، رات دے ٹائم تے قرآن سنیا، آقا دی دعا ہن قبول ہون لگی ہے. تے قرآن دے پروانے ہوا ذرا غور کرے آجے. ہائے ہائے، اس حدیث دے راوی نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر دا بیٹا ہے عبداللہ، وہ بیان کر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماندے نے کہ جدوں ابا جی نے اسلام قبول کیتا ہے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں اسلام قبول کیتا ہے، اسلام لے آندا ہے. تو اہل قریشیاں دے وچوں ایک آدمی ہے جدا نام ہے جمیل بن معمر.
ایک قریشی آدمی تے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کرواندے نے کہ جمیل کتھے وے، پتہ لگا فلان جگہ تے بیٹھا ہے تے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دے پاس چلے گئے، اے دے قریب چلے گئے تے جا کے کی آندے نے اما علمتا، حدیث دے الفاظ نے تے آندے نے اما علمتا، اے جمیل کیا تو کچھ جاننا ہے، کیا تینوں کسے چیز دی خبر ہوئی ہے؟ تے جمیل جیڑا خاموش ہے آندہ جناب کوئی خبر نہیں، کدی خبر دینا ہے؟ تے میرے عمر آندے نے انی قد اسلمت ودخلت فی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آندے نے او جمیل انی قد اسلمت، میں عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، انی قد اسلمت، آندے نے میں اسلام قبول کر لیا ہے، ودخلت فی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دین اندر داخل ہو گیا ہے۔ تے اے جمیل جیڑا ہن کوئی جواب نہیں دیندہ بلکہ اٹھ پیندا ہے، غصے دا بھریا ہویا ہے تے اٹھ کے تے انہیں نٹھنا شروع کر دیتا ہے، دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ او دے پیچھے پیچھے میرے ابا جان یعنی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دے پیچھے پیچھے جناب عمر تے ابا جان دے پیچھے پیچھے میں بھی تور پینا، اے دوڑیا جا رہا ہے تے دوڑیا جا رہا ہے تے اے بیت اللہ دے پاس آ جاندہ ہے، بیت اللہ دے قریب آ جاندہ ہے تے ویکھیا نا جدوں او قریش مکہ جڑے نے بیت اللہ دے سہن اندر او نہ ٹولیاں بنائیاں نے اپنی اپنی مجلس اندر بیٹھے ہوئے نے تے اے جمیل آیا تے آ کے اعلان کر دیندہ آندہ او قریشیو گل سن لو، اے جیڑا آندے نے اے جمیل آندہ او قریشیو عمر بن خطاب، خطاب دا بیٹا عمر جیڑا او بے دین ہو گیا ہے، خطاب دا بیٹا عمر بے دین ہو گیا ہے تے جناب عمر بھی پیچھے نے تے کی آندے نے کذبا ولکنی، اور لوگوں یہ جھوٹ بول دا ہے، عمر بے دین نہیں ہویا، عمر بے دین نہیں ہویا، وہ آندہ کذبا ولکنی، اور لوگوں اے جیڑا خطاب دا بیٹا ہے نا عمر اے بے دین ہو گیا ہے تے عمر آندے نہیں، اور لوگوں عمر بے دین نہیں ہویا کی ہے اسلمتو، اسلمتو، اور لوگوں عمر نے تے اسلام قبول کیتا ہے، بے دین نہیں ہویا، اسلمتو، اور عمر انہیں اسلام قبول کر لے آئے، وآمنتو باللہ، تے اللہ دے اتے ایمان لے آیا، وصدقتو ورسول، تے او دے سچے رسول دے اتے بھی ایمان لے آیا، اے جلدی نہ لٹھے تے اینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پکڑ لے آئے، مارنا شروع کر دینے، صبح دا ٹائم ہے انہیں ماری جا رہے نے تے حتیٰ کہ حدیث دے الفاظ نے کہ زور دا ٹائم آ گیا، یعنی سر تے سورج جیڑا بالکل سر تے آ گیا، اے نہ ماریا، اے نہ ماریا تے میرا عمر جیڑا ہے اے تھلے بیٹھا ہے، او ہن تھک ہو بھی گئے تے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے تھک تے میں بھی گیا، او ماری جا رہے نے، کوئی کسون پیا مار دا ہے، کوئی چنڈا پیا مار دا ہے، کوئی وال پیا پکڑ دا ہے، کوئی کرتا پیا کھچ دا ہے، کوئی کچھ کر دا ہے، کوئی کچھ کر دا ہے، آندے نے او تھکا ہار کے جدو کھلو گئے نے تے عمر آندے نے گل سن لو، اور تسی اے تواڈیاں دھمکیاں
تہاڈیاں ماراں اے کتے مینو اسلام کو دور کر دین گیاں آندے نے افعلوا ما بدا لکم افعلوا ما بدا لکم افعلوا ما بدا لکم اور جو کچھ تسی کرنا جے کر گزرو فواللہ آندے نے جو کچھ کرنا جے کر گزرو ہونی عمر جیڑا اسلام نو چھڑے گا نہیں جو کرنا ہے کر گزرو پر ہون عمر اسلام تو منحرف ہوئے گا نہیں اے روایت صحیح ابن حبان دے اندر اجے سمجھ نہیں آئی ایتھو ہن جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا دن ہے اسلام قبول کیتا ہے تے ایتھو ان گھر چلے جاندے گھر گئے تے بیت اللہ دے سین اندر کیونکہ ایک ٹائم دے اندر سارے لوگ تے موجود نہیں نہ ہوندے کوئی کام کارتے گیا ہوندہ ہے کوئی کدرے گیا ہوندہ ہے کوئی کدرے اور اے افواہ پھیل گئی ہر پاسے شور و گل ہو گیا اوہ کی ہویا دیکھو عمر بے دین ہو گیا عمر جیڑا اپنے اباؤ اجداد دا دین ہی چھڑ گیا تین دی خبر لئیے ایدہ اسلام دے اندر جانا اے ساڑھے واسطے نہایت جیڑا ہے برا ہے اس واسطے اگر عمر اسلام اندر چلا گیا تو انہاں نو عزت مل جائے گی اور جڑے غریب غربا لوگ ہیں نا انہاں نو سیر چوک کے تے ترن دا وال آ جائے گا اس واسطے ہر حربہ کرو ہر کوشش کرو کہ عمر جیڑا ہے وہ واپس اپنے اباؤ اجداد دے دین وال آ جائے عمر گھر تشریف لے گئے یہ شور و گل ہر طرف انہوں جناب پروگرام بن گئے سارے لوگ جیڑے نے وہ بازار اندر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے مکان تے آ جاندے انج کہہ لو کہ مکان دا محاصرہ کر لیا کہ عمر جدو نکلے گا اے دے نال دو باتاں کرو یا تے انہوں دعوت دیو کہ اسلام چھڑے اگر اسلام نہیں چھڑ دا تے پھر سارے قبائل جیڑے نے رل کے ایدہ قلعہ کما کر دی انہوں انجی مکا دی لو اے پروگرام بن گئے دروازے تے آ گئے تے اس حدیث دے راوی بھی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ اور میں بڑی محنت نال بڑی کوشش نال یہ چیزاں میں تلاش کر کے لے کے آیا تے دھیان نال توجہ نال ذرا سماعت فرمایا دے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ اسلام ابا جی نے قبول کر لیا ہے تے کر دے اندر ہی نہ ہون انہیں کو خوف زدہ ہو گئے انہیں کو پریشان ہو گئے کہ جیڑا جری بہادر اور لڑائیاں لڑن والا آج وہ بھی پریشان تے آندے نے میں ابا جی نو پوچھیا ابا جی کی گل ہے کیوں پریشان معلوم ہوندہ ہے کہ آج یہ مینو معاف نہیں کرنگے یہ مینو قتل کر دینگے حدیث دے لفظ مینو ایک قتل کر دینگے تے ادھروں نا ایک مکے دا بھی سردار ہے چودھری ہے ایدہ نائے آس بن وائل انہیں ویکھیا کہ مجمع لگا دنیا بڑی کھلوتی ہے لوگ بڑے کھلوتے نے خیر ہوئے نٹھیا آیا تے پتہ تے لگ گیا کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا آئے سدھا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کار داخل ہو گئے تے عمر اگے پریشان بیٹھا ہے تے آس بن وائل آندہ ہے عمر کی گل ہے
احیا گل ہے انہاں کہا پھر بھی کی گل ہے الفاظ سننا حدیث دے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب دیں دینے آندے نے اوے عاص بن وائل اے تیری قوم جیڑی ہے نا جڑے لوگ نے زعم قومک انہم سیقتلوننی ان اسلمتو اے عاص بن وائل اے جڑی تیری قوم اے جڑے لوگ آئے نے زعم قومک اے جڑی تیری قوم دے لوگ آئے نے انہم تیری قوم دے لوگ سیقتلوننی مینوں معلوم ہوندا اے مینوں قتل کر دیں گے میرے قتل دے درپے نے اینا مینوں مار دینا جان نہیں اینا چھڑنی سیقتلوننی تے آندے نے میرا قصور کی ہے میرا جرم کی ہے قصور ہی کوئی ہے جرم ہی کوئی ہے ان اسلمتو اور میں اسلام قبول کر لے آئے تے عاص بن وائل گل سن لے تمہیں جان جانتی ہے تے جلی جائے کوئی پرواہ نہیں جان تا دینا گوارا کر لمانگا لیکن ہن اسلام چھڑنا گوارا کرانگا اسلام نہیں چھڑا واہ عمر میں تیری استقامت تو تیری بہادری تو تیری شجاعت تو میں صدقے تے قربان جاواں تے عاص بن وائل آندے نے عمر تینوں کچھ نہیں ہوندا پریشان نہ ہو میں جا کے انہاں نال آپے گل کر لئی عاص بن وائل باہر آئے انہاں نال گفتگو کر دے نے پوچھیا کی گل ہے تے آندے نے اے عاص بن وائل ہی کوئی گل ہے یا تے عمر اسلام چھڑ دے وے اپنے اباؤ اجداد تے دین والا جائے یا تے وہ اسلام چھڑ دے وے تے جے اسلام نہیں نہ چھڑ دا تے پھر انہوں اسی قتل کرانگے اسی ایمیں واپس نہیں جانا تے عاص بن وائل آندے نے عمر جیڑا ہے اس وقت میری امان وچ آ چکے ہیں عمر نو میں امان دے دیتی ہے وہ دی حفاظت دا ذمہ میرا اینی گلوں نہ سنی تے سارے چلے جاندے نے واپس ہو جاندے نے کہ عاص بن وائل نے ہن امان دے دیتی ہے لہذا ہن اسی انہاں نال جھگڑ نہیں سکتے میرے بھائی میرے برادر اے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے اے اسلام لے آندہ اے واقعہ ہے اور اسلام انہاں نے جدو لے آندہ اسلام قبول کیتا ہے میرے بھائی میرے برادر دیگر مفسرین نے لکھے ہے سیرت نگارہ نے لکھے ہے کہ عمر دے اسلام لے آن تو پہلے مرد عورتاں 39 مرد تے عورتاں جنہ اسلام قبول کیتا ہے اور اسلام تے انہاں قبول کیتا ہے یعنی عمر دا 40واں نمبر ہے تے جدو عمر نے اسلام قبول کر لیا تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ سانو حوصلے مل گئے اور اسلام نو عزت تے تقویت مل گئی میرے بھائی کیوں نہ ملے آمنہ دے لال دی دعا ہے اور پھر عمر آیا تے اسلام دی عزت بن کے آیا بولو عمر آیا تے اسلام دی عزت بن کے آیا اسلام دی شان و شوکت بن کے آیا اور کون عمر جدو اسلام قبول کر لیا نا اور پھر آقا فرماندے نے واہ عمر جیڑی گلی چو تو گزرنا ہے نا تے شیطان اور رستہ ہی چھڑ جاندہ ہے شیطان رستہ چھڑ جاندہ ہے اور پھر دیکھ لا اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ دے لال دی دعا بن کے آئے مراد رسول بن کے آئے اور پھر ایک وقت آیا کہ خلیفۃ المسلمین بنے خلیفہ ثانی خلیفہ دوم بنے اور آقا علیہ السلام دی زندگی دی اندر ہر موقع تے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کھڑیاں نظر آیا. او پاویں میدان بدر ہووے، پاویں میدان احد ہووے، پاویں خیبر ہووے، پاویں تبوک ہووے، پاویں کوئی میدان ہے، میرا عمر ہر میدان دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رہا. اور پھر سن 6 ہجری صلح حدیبیہ دے موقع تے اللہ اکبر 13 یا 14 سے ہوتی تعداد، بعض نے اس تو زیادہ بھی نقل کی تھی ہے. حدیبیہ دے مقام تے جدو پہنچے تے جگان دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھروں پیغام مل گیا. کفار نے پیغام بھیج دیتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انو اگے مکے آن دی اجازت نہیں، اگے نہیں آ سکتے. حدیبیہ دے مقام تے پیغام ملیا، اتھے ہی پڑاؤ کر لیا. جگان دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو انو اپنا سفیر بنا کے مکے دی طرف روانہ کرنا. خیر جو ہویا سو ہویا. افواہ اور پھیل گئی کہ مکے والے نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کر دیتا ہے. تو جگان دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نو اے جدو خبر ملی، اطلاعاں ملیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے ساتھیاں نو، سارے پروانیاں نو آقا جمع کر دے. جگان دے پیر علیہ السلام نے جمع کیتا، بیعت لئی، اور یہ بیعت مر مٹن دی بیعت ہے. اور رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے جدو یہ بیعت ہوئی تے اس بیعت اندر جناب عمر بن خطاب، کہہ لو یار سارے نہیں بولے، کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بیعت اندر شامل نے. انہاں دا بیٹا ہے عبداللہ بن عمر، وہ بھی بیعت اندر شامل ہے. تو معلوم ہویا ہے جننے بھی بیعت کرن والے ہیں نا، انہاں دے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمان جاری کیتا ہے. اے سننا ذرا، اے مسند احمد دی روایت ہے. اے 1300 یا 1400 دا جیڑا لشکر ہے، انہاں دے بارے آقا علیہ السلام دا کی فرمان ہے. اور سننا، آقا فرماتے ہیں لا يدخل النار، لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ. جگان دے پیر علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل النار احد، جننے بھی بیعت کرن والے میں، جنہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے، لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ. آقا فرماتے نے انہاں وچوں ایک بندہ بھی جہنم اندر نہیں جا سکتا. انہاں چوں ایک بندہ بھی جہنم اندر جا سکتا. اور گج کے بولو، ایک کیتا فرمان ہے، مسند احمد دی روایت ہے. یزدانی اپنے کولو بات کرن دا قائل نہیں ہے، اس واسطے آقا فرماتے ہیں لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ. اور جنہاں نے درخت دے نیچے بیٹھ کے بیعت کیتی ہے صلح حدیبیہ دے موقع تے، جنہاں بیعت کیتی ہے، مرن مٹن دی بیعت کیتی ہے، عثمان دے قتل دا قصاص جیڑا ہے او دی بیعت کیتی ہے، آقا فرماتے نے انہاں دے وچوں کوئی بھی جہنم اندر نہیں جائے گا. یہ تے مصطفیٰ دا فرمان ہے کہ رب نے کی تغمہ دیتا ہے، رب نے کی اعلان کیتا ہے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا البتہ تحقیق رضی اللہ عن المؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ تیرا رب انہا ساریاں تیرا دی.
ایمان والے تے جدے تے رب راضی ہو جائے ایمانداری نال دسو او جہنم اندر جا سکتا ہے؟ او جدے تے رب راضی ہوئے او جہنم اندر رب انہوں کدی بھی سٹے گا نہیں. اور اس عیب دا مصداق بنے ہیں میرا عمر بنے ہیں. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. قرآن دے پروانی وجہ سمجھ نہیں آئی اور میں صدقے تے قربان جاواں خدا دی قسمیں جے میں عمر دی سیرت دا مطالعہ کرنا تے کتے مینوں انج نظر آندا ہے کہ اس میرے عمر دی جو رائے ہندی ہے عمر دی جو رائے ہندی ہے رب عمر دی رائے دا اینا احترام کردہ ہے کہ او دی رائے نو قرآن بنا کے رب بھیج دیندہ ہے. آمنہ دے لال تے قرآن بنا کے پہلی رائے کی ہے میرا عمر انج جا رہے ہیں. آقا علیہ السلام دا ہاتھ پکڑے انج چل دیاں تور دیاں مقام ابراہیم تے پہنچے تے اتھے رک جاندے نے تے میرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دی رائے دل وچ خیال آیا تے آندے نے سونیا محبوبہ میری رائے ہے میری رائے کہ اے مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. اجے انی گل کیتی ہے اللہ عظیم البرتر فرماندے نے جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے کی آڈر ہے. فرمایا جا جلدی جا میرے پیغمبر تے قرآن لے جا جو میرے عمر دی رائے زمین تے وے اوہی رائے میں رب دی عرش بری تے وے تے قرآن رب نے اتارے ہے. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی. سونیا محبوبہ آج تو بعد مقام ابراہیم تے جننے بھی حاجی آنگے عمرہ کرن والے آنگے پیغام دے دیو جیڑا بھی آئے گا مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز ادا کرے گا. اور یہ 2 رکعتاں ملی ہیں تے میرے عمر دیے خدا دی قسمیں رائے دے وجہ نال ملی ہیں. اور قرآن دے پروانیوں اجے سمجھ نہیں آئی ایک دن انج کر کے جناب عمر گھر تشریف لے آئے. سیدہ حفصہ کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہا عمر دی بیٹی ہے تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد دی بیوی ہے. گھر آئے نا تے بیٹھے نے تے ایک اور ساتھی آ گیا وہ بھی اویں آیا تے عمر دی غیرت نے گوارا کیتا. بولو عمر دی غیرت نے گوارا کیتا نہیں. حالا آقا بیٹھے آندے نے سونیا وہ چلا گیا نا. آقا میرا عمر آندہ ہے سونیا اے جیڑا بھی آندہ ہے تے تواڈے صحابی نے جیڑا بھی آندہ ہے اوہیں منہ چکیا ترے ہوندے نے. سونیا انہاں نو کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو ازواج مطہرات نو کہہ دیو کہ پردہ کریا کرن. عمر اے سونیا میرا خیال ہے میری رائے وے. اچھا تیری رائے خدا دی قسمیں عمر دی رائے زمین تے رب نے عمر دی رائے نو قرآن بنا کے بھیج دیتا. فرمایا سونیا محبوبہ جی اللہ جی کی حکم ہے کی آڈر ہے. فرمایا یا ایوہ النبی نبی نو مخاطب کر. فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم.
خدا دی قسمیں عمر زمین تے بولیا رب نے قرآن بنا کے بھیج دیتا. اور تیسری رائے سن لو، اختلافات ہو جاندے نا میاں بیوی دے، پانڈا پانڈے نال کھہ جاندہ ہے، کسے نہ کسے موقع تے ہو جاندے نے، حتیٰ کہ نبی دے ہو گئے بیویاں نہ اختلافات ہو گئے، کوئی لین دین دا مسئلہ ہو دے تو اختلافات ہو گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مہینہ تواڈے قریب نہیں آواں گا، شاید دا معاملہ سیگا، خیر جو ہویا سو ہویا. تے عمر دی غیرت نے اے گوارا نہ کیتا، اور عمر دی غیرت جوش اندر آندی ہے، کہا رہا ہے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئے. حالہ ایک طرفوں ماں بھی لگ دی، ایک طرفوں بولو ماں بھی لگ دی ہے، اور دوسرا رشتہ جیڑا وہ جینون بیٹی دا رشتہ ہے. تے بیٹی نو آ کے ڈانٹ دے نے، بیٹی کی گل ہے تساں نے اللہ دے رسول نو ناراض کیتا ہوئے ہے، تے سنو تواڈے تو چنگیاں رب بیویاں دے دے گا، جیڑیاں ایمان والیاں ہون گیاں، روزے رکھن والیاں ہون گیاں، صدقہ و خیرات کرن والیاں ہون گیاں. اے رائے اے زمین تے میرا عمر بولے ہے، عرشہ والے خدا نے قرآن نازل کر دیتا ہے. فرمایا سونیا محبوبہ اعلان کر دیو اسا ربہو ان طلقکن ان یبدلہو ازواجن خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. میرا عمر آندہ سونیا اگر باز نہیں آندیاں تے طلاقاں دے دے، او دے جو نہ اپنی بیٹی دا بھی خیال کیتا، بولو خیال کیتا کہ میری بیٹی بھی ہے. ہائے ہائے میرے بھائی تے ادھر جا کے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نالے ساری بات ڈسکس کر دینے تے فرمان دینے حفصہ جے آمنہ دے لال نے تو انو طلاقاں دے دیتیاں تے رب تو اڈی جگہ تے اور بیویاں لے آئے گا. تے میرے بھائی میرے برادر پتہ ہے لگا اے 3 موقع نے کہ جتھے عمر دی رائے تے رب نے قرآن بنا دیتا. عمر دی رائے زمین تے رب نے قرآن بنا دیتا. اور قرآن دیو پروانیو ایک اور موقع ہے، عبی بن عبداللہ بن عبی منافق، تانوں پتہ ہے انہیں کنیاں عزیزتاں کنیاں تکلیفاں میرے مصطفیٰ نو دیتیاں، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں تے تہمت لگان والیاں دے وچوں اے اگے اگے پیش پیش سی. عبداللہ بن عبی منافق جیڑا ہے اے فوت ہو گیا، اے دا بیٹا ہے او دا نام ہی عبداللہ ہے. آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہویا تے آکے آندہ سونیا باپ میرا مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تے کفن واسطے سونیا تسی اپنا کمیز میں نو دے. آقا علیہ السلام نے سوچیا دیکھو کنے رعوف الرحیم نبی، سوچیا اگر میرے کمیز دین دے نال عبداللہ بن عبی بخشیا جائے تو مینوں ہور کی چاہیے. حتیٰ کہ بعض روایات دے اندر آندہ ہے آقا علیہ السلام نے اندے منہ دے اندر اپنا لعاب دہن بھی بایا کہ اللہ کسے طریقے نالے نو معاف کر دے. جنازے دا ٹائم ہویا، آقا آگے بڑھے جنازے واسطے تے پیچھے میرا عمر کھلوتے، کہو رضی اللہ تعالی عنہ. عمر جلال وچ آ گئے، گوارا نہیں کیتا کہ او منافق جنہیں آمنہ دے لال نو قدم قدم تے عزیزتہ تکلیفہ دیتی ہیں، پریشان کیتا ہے، آج آمنہ دا لالو دا جنازہ پڑھائے. آقا آگے بڑھے، بڑھن لگے، حدیث دے الفاظ نے میرے عمر نے پچھو کرتا پکڑ لے، کرتا پکڑیا
اور بعض روایات دے اندر آندہ ہے کرتا پکڑ کے کھچیا آقا علیہ السلام نے عمر وال ویکھیا عمر دا چہرہ متغیر ہے آندہ ہے سونیا محبوبہ او دا جنازہ پڑھن واسطے تیار ہو گئے ہو جیڑا منافق ہے جن نے قدم قدم تے تو انو عزیزتاں تکلیفاں دیتی ہیں میں عمر دا قطن ارادہ نہیں کہ تسی یہ دا جنازہ پڑھو اس منافق دا جنازہ پڑھو آقا فرماندے نے یار کوئی گال نہیں عمر ہے جے جنازہ پڑھن دے نال رب معاف کر دے وے تے کیڑی گل ہے جے جنازہ میرے مصطفیٰ پڑھا رہے نے عرشاں والے خدا نو بھی ایک گوارا کھادا عرشاں والے خدا نو بھی وارا کھادا نہیں عمر غیظ و غضب اندر آیا اور فوری طور میرا رب جیڑا ہے انہیں جبریل نو قرآن دے کے بھیج دیتا ہے فرمایا جبریل جلدی جا سورہ توبہ دی آیت نمبر 84 دے کے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ آقا علیہ السلام جنازہ پڑھا رہے ہیں جبریل قرآن لے کے آ گئے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ اے سونیا محبوبہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا سونیا آج تے جنازہ پڑھا دیتا ہے تے اگلی گل بھی نال نوٹ کر لو فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ سونیا محبوبہ آئندہ تینوں اجازت نہیں جنازہ تے دور دی گل رہ گئی اینا دی قبر تے کھلونا بھی تینوں میں برداشت نہیں کر سکتا عمر دی رائے تے فاری دور رب بولے ہے آج انہوں آندے ہو معاذ اللہ جہنمی اے محرم آگیا ہے نا محرم اے دے ویچ جنیاں انہا ظالمہ نے گالیاں دینی ہیں یا عمر بن خطاب نو ملنی ہیں تے یا صدیق اکبر نو لیکن انہا دیاں گالیاں نہ صدیق دا کچھ بگاڑ سکتیاں نے تے نہ میرے فاروق اعظم دا کچھ بولو کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیوں اور جنہاں نو اسلام عزتاں دے وے جنہاں نو اسلام عزت دے وے میرے بھائی میرے برادر آجے سمجھ نہیں آئی آؤ ایک اور مقام نوٹ کر لو میں صدقے تے قربان جامع ایک یہودی آیا تے آکے نا عمر کو لے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو لے آکے آندہ عمر ہے یار تو اڈے نا قرآن جی ایک آیت ہے اگر وہ آیت ساڑھے تے اتری ہوئی نا ہندی نا تے اسی اس دن عید پڑھ دے عید دا سما ہندہ تے یار تو اڈے بھی وہ قرآن جی آیت تے موجود ہے لیکن عمر ہے میرے عمر آندے نے اچھا وہ کیڑی آیت ہے وہ آندہ جی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا اے عمر اس دن تا توڑا اسلام مکمل ہویا دین مکمل ہویا اس دن تا تو خوشی کرنی چاہی دی سی عیدہ دن ہونا چاہی دا سی تے میرے عمر آندے نے او یہودیہ گل سونے تو دے جڑی گل کر رہے ہیں وہ کاری رہے ہیں عید دی گل کر رہے ہیں تے حدیث دے الفاظ سننا صحیح البخاری دی روایت ہے میرا عمر آندہ ہے قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمِ اے یہودیہ اسی تو دن بھی جاننے ہیں جڑے دن آیت نازل ہوئی ہے قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمِ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمَعَةٍ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے تو عید دی گل کرنا ہے سانو تے اس مقام دا پتہ ہے اس جگہ دا پتہ ہے فرماندے نے قد عرفنا ذالک الیوم اس دن نو اسی پہچاننے ہیں والمکان اللذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ نو بھی جاننے ہیں جس جگہ تے آقا کھلوتے سن اے آیت نازل ہوئی ہے فرماندے نے وہ دن کیڑا ہے فرمایا عرفہ دا دن تے یوم عرفہ دا دن عید دا دن بولو یوم عرفہ گج کے بولو یوم عرفہ عید دا دن
تے نمبر 2 میرا عمر آندا ہے دن یوم عرفہ دا ہے تے نمبر 2 دن جمعہ دا ہے گویا کہ عرفہ دا دن اے بھی عید دا دن تے جمعہ دا دن اے بھی عید دا دن ساڑھے واسطے رب نے یہ 2 عیداں کٹھیاں کر دیتی ہیں تو ایک عید دی گل کرنا ہے 2 عیداں رب نے کٹھیاں کر دیتی ہیں اور قرآن دے پروانیوں ایک اور بات نوٹ کر لو جتھے قرآن نازل ہویا ہے عمر بن خطاب دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے میاں کہنتے قرآن نازل ہویا ہے اور سن لو نا ذرا رب دا قرآن میں صدقے تے قربان جاواں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی ہے تو مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے اور دن جمعہ دا بولو دن جمعہ دا تے میرا عمر ایک پاسے بیٹھا ہے تے 3 بندے ہور نے وہ بھی آکے تے مسجد اندر بیٹھے نے اللہ اللہ جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میں ممبر دے قریب ہی بیٹھا سا 3 بندے ہور بیٹھے ہوئے سن تو ہن گفتگو دنیاوی نہیں کر دے دنیاوی ساڑھے طرح گپا نہیں مار دے دنیاوی گفتگو نہیں کر رہے بلکہ کی آندے نے ایک کنہ جو آندہ ہے آندہ یار حاجیاں نو پانی پلانا اب بات نوٹ کرے آجے آندہ حاجیاں نو پانی پلانا کنا بڑا اجر ہے میرا خیال ہے اس تو ود کے تے اور کوئی ضرورت نہیں دوسرا بولیا آندہ گل تیری ٹھیک ہے مسجد حرام دی صفائی کرنا ایدہ خیال کرنا میرا خیال ہے آندہ ہندے تو بڑھ کے کوئی بڑا اجر نہیں رب دی وجہ نال معاف کر دے گا تے تیسرا بولیا آندہ توڑے دومہ دیاں باتاں اپنی جگہ تے پر جہاد دے جیڑا جہاد دا عمل ہے اے انہا دونہ نالو افضل ہے تو معلوم ہوندہ ہے کہ جیڑا بندہ جہاد وچ رہندا ہے انہوں کسی اور چیز دی ضرورت نہیں تے عمر غیظ و غضب اندر آ گئے یزدانی اپنی بات نہیں کر رہا حدیث ہے بلکہ قرآن دے اندر بات موجود ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیظب اندر آ گئے غصے اندر آ گئے کہ دن جمعہ دا دن بھی جمعہ دا مسجد دی اندر بیٹھ کے حالات دنیاوی بات نہیں کیتی دنیاوی نہیں دینی باتیں ہی ہو رہی ہیں لیکن حدیث دی الفاظ سنے آجے میرا عمر کی اندر لا ترفعوا اصواتکم عند منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یوم الجمعہ اے تسی باز نہیں آندے اپنی آوازہ نو بلند کیتا ہوئے اور جمعہ دا دینے مسجد نبوی دا تو انہوں کوئی ادب خیال نہیں تے اگلے الفاظ آندے میں جمعہ تو بعد تو اڈی بات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہائے میرا عمر اینی اجے گل کردہ ہے انہوں نے ڈانٹے ہے انہوں نے چڑکے ہے کہ مسجد دی اندر لا ترفعوا اصواتکم عند منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یوم الجمعہ میں قطن برداشت نہیں کرانگا نبی دا منبر تو اڈے پاس ہوئے قریب ہوئے مسجد نبوی ہوئے تے تُسی اتھے باتاں کرو اللہ اکبر اے بات میرے عمر نے کی تھی تے عرشاں والے خدا نے قرآن اتار دیتا قرآن نازل کر دیتا ہے فرمایا اجعل تم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین رب نے انہاں تیناں دی بات نو
قرآن دے اندر بیان کر دیتا. میرے عمر دی غیرت سی رب نے قرآن بنا کے اتار دیتا. اور قرآن دے پروانیوں فضائل اور مناقب کنے کو میں عمر دے بیان کرا, لیکن آخری بات نوٹ کر لو, اے ہے میرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جنوں آمنہ دے لال نے دنیا اتے جنتی ہون دی بشارت سنائی. جنتی ہون دی بشارت. مدینے دے اندر ایک باغ اندر بیٹھے نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا دے نال نے, میں پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر بھی یہ حدیث بیان کر چکیا. دروازہ کھڑکیا, دستک ہوئی, آقا فرماتے نے ابو موسیٰ جاؤ دروازے تے جاؤ. اے جیڑا دروازہ کھڑکا رہا ہے انہوں اندر آن دی اجازت بھی دے دیو تے جنت دی بشارت بھی دے دیو. جناب ابو موسیٰ آئے دیکھیا ابو بکر صدیق کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ. تھوڑی دیر گزری پھر دروازہ کھڑکیا, آقا فرماندے نے ابو موسیٰ جاؤ آن والے نو اندر آن دی اجازت بھی دے دیو تے جنت دی بشارت بھی دے دیو. دروازے دی آئے, پوچھیا کون؟ اے جناب عمر. دروازہ کھولیا, اندر آن دی اجازت بھی دیتی تے بولو جنت دی, گج کے بولو جنت دی بشارت بھی دیتی. معراج دے موقع تے آقا گئے. معراج آقا فرماندے نے, بلکہ بعض روایات اندر آندہ ہے کہ آقا خواب دی اندر, ایک خواب دا واقعہ, خواب دا, آقا فرماندے نے میں خواب دی اندر دیکھیا کہ جبریل میرے نال ہے, اور نبی دا خواب بھی سچا ہوندہ ہے, وہی دیاں قسمہ جو ایک قسم. آقا فرماندے نے جبریل میرے نال ہے کہ میں جنت وچ گیا. اجے جنت داخل نہیں ہویا, قدمہ دی آہٹ میرے کنچ آواز آئی. جبریل نو میں پوچھیا جبریل جنت اندر میرے تو پہلے تو کوئی گیا نہیں, اے قدمہ دی آہٹ کی دیئے؟ کہنے لگے سونیا تو اڈا بانگا ہے مؤذن رسول بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چالدہ زمین تے قدمہ دی آواز رب دی جنت اندر. آقا فرماندے نے دروازہ کھولیا, میں اندر گیا, اندر جا کے ایک بڑا خوبصورت محل ویکھیا. آقا فرماندے نے ان دے کونے تے میں دیکھیا ایک عورت بیٹھی ہے. بعض روایات اندر آندہ ہے سیدہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی بیوی ہے سیدہ رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دا نا ہے. آقا فرماندے نے میں انہوں دیکھیا. بعض روایات اندر آندہ ہے کہ رستے جو انہوں میں دیکھیا, اگے گیا محل ویکھیا, او دے کونے دے ایک عورت بیٹھی ہے وضو کر رہی ہے. تے آقا فرماندے نے میں پوچھا جبریل ایڈا پیارا اینا سونا محل, آقا فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا کہ کسے نہ کسے نبی دا اے محل ہوئے گا. آقا فرماندے نے میں پوچھا جبریل اے محل کی دا ہے؟ تے آندے نے سونیا اے تو اڈے سسر دا ہے اور تو اڈے دماد دا ہے اپنا کہہ لگے تو اڈے سسر دا ہے, اور نمبر 2 جنہوں رب کو لو مانگ کے لے آئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا اے محل. معلوم ہویا دنیا تے رب آمنہ دے لال نے جنتی ہون دی بشارت بھی دیتی, جنت دی اندر محل بھی دیکھ لیا. آخری بات جیڑی میں کرنا چاہنا اوہ شہادت عمر اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. آخری وقت آیا, فجر دی نماز پڑھان واسطے مسجد اندر تشریف لے آئے, تے اگے ایک غلام اور کافر جیڑا وہ چھپ کے بیٹھا ہویا ہے منبر دے پیچھے. اے نبی دا سیاہ بیوی ہے تے ولی بھی, بولو سیاہ بیوی ہے تے ولی بھی ہے, لیکن انہوں خبر او بولو تے صحیح انہوں کوئی خبر نہیں کہ کوئی پیچھے چھپ کے بیٹھا ہے. خیر اگے بڑھے, اجے مسلح تے آئے نے تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بننے نے. ایک کافر جلدی نل نکلیا, ابو لولو ماجوس اے ماجوسی فاروز اے جناب اندروں نکلیا. نکل دیا انہیں میرے عمر تے حملہ کر دیتا ہے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج ڈیگ دے نے, پیچھے عبد الرحمن بن عوف کھلوتے نے, جناب عمر بن خطاب نے جناب عبد الرحمن دا ہاتھ پکڑے ہے اور انہوں مسلح رسول تے کھڑیاں کر دیتا ہے.
بعض روایات اندر آندا کیونکہ اندھیرا سی، لائٹ ہے نہیں سی، ساتھیاں نو اجے کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں کہ کی معاملہ بن گیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات اندر آندا ہے کہ پیچھے کھلوتے ساتھی، کیونکہ جناب عمر بن خطاب نے اللہ اکبر تکبیر کہہ لئی سیگی، لیکن اسے وقت انہوں تے حملہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، صحابہ پیچھے نے سوچیا بھی آواز نہیں آ رہی، سبحان اللہ دیاں صدامہ بلند ہون لگ گئیاں، سبحان اللہ دے نال مسجد گونج اٹھ دیئے۔ عمر بولتے نہیں گیا، خاموش ہے، لیکن انہوں نے کی پتا کہ عمر تے حملہ ہو چکے ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد عبد الرحمن بن عوف نے قرات شروع کی تھی، پھر ساتھیاں نو پتا چلیا کہ کوئی واقعہ ہو چکے ہے۔ خیر ادھر ابو لولو فاروز مجوسی جیڑا ہے اے وار کر دیاں انہیں 14 صحابہ نو زخمی کیتا، انہاں 14 دے وچوں 7 موقع تے شہید ہو گئے۔ عمر بن خطاب نو کار پچھایا جاندہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے عمر کار گئے اور پوچھیا کہ میرے تے حملہ کرن والا کون ہے؟ دسن والیاں دسیا عمر تو اڈے تے حملہ کرن والا ابو لولو فاروز مجوسی ہے، ایران دا بشندہ ہے۔ تے میرے عمر آندے نے اللہ تیرا لکھا دفعہ شکر ہے کہ عمر تے حملہ کسے مسلمان دے ہتھوں نہیں کروایا، کافر نے حملہ کیتا ہے، کافر حملہ کرتا ہے۔ میرے بھائی نبیس پلایا جاندہ ہے، وہ زخم تو باہر آ جاندہ ہے، پھر دودھ پلایا جاندہ ہے، وہ بھی زخم چو باہر آ گیا۔ صحابہ پریشان نے، اور ادھر عمر بن خطاب انہوں نے بھی او بشارت او پشین گوئی جو کہ احد پہاڑ تے آقا علیہ السلام دے نال نے، اور احد پہاڑ ہلنا شروع کر دیندہ ہے۔ آقا فرماندے نے اس وقت احد ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے تے 2 شہید نے، 2 شہید۔ آمنہ دے لال نے اپنی زبان نبوت جو عمر نو شہادت دی پشین گوئی سنا دیتی۔ 2 موقع تے آقا نے شہادت دی پشین گوئی سنائی ہے عمر نو، ایک احد پہاڑ تے اور دوسری ہرا پہاڑ تے آقا علیہ السلام نے۔ خیر آج عمر بھی سمجھ جاندے نے، اور کدی میرا یہ عمر دعاواں کردہ ہے کہ اے اللہ اپنے عمر نو، اے اللہ موت دیویں تے شہادت دی دیویں، اللہ عمر نو موت دیویں تے شہادت دی۔ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلکا وجعل موتی فی بلدی رسولک۔ اے اللہ موت آئے شہادت دی آئے، نمبر 2 موت آئے تے تیرے نبی دے شہر وچ آئے، تیرے نبی دے شہر اندر موت آئے۔ میرے بھائی میرے برادر آخری بات، وقت تھوڑا جا زیادہ ہو گیا، میں معذرت چاہنا، لیکن شہادت عمر اے مضمون نو کمپلیٹ کرنا اے بھی ایک میری مجبوری ہے، ذمہ داری ہے، پھر پتہ نہیں وقت ملے یا نہ ملے، لیکن میں چاہنا کہ اس موقع تے کمپلیٹ کر دیتا جائے۔ خیر زخم کافی کاری نے، زیادہ زخم لگے نے، ایک سیاہ رنگ دے پٹکے دے نال کپڑے دے نال جناب عمر دا اے پیٹ کس کے بنیا ہویا ہے، اور سب تو پہلے ہن گروہ در گروہ سب تو پہلے کمرے دی اندر آ رہے نے جناب صحابہ دی جماعت، انہاں جناب عمر بن خطاب دے کمرے چاہ کے خبر لئی، اور اس تو بعد اہل مدینہ دی واری آئی، اس تو بعد اہل شام دی واری آئی، اس تو بعد اہل عراق دی واری آئی، گروہ در گروہ آ کے پوچھ رہے نے، خبر لے رہے نے، اور میرا عمر کوئی وصیت کر رہے ہے۔ وہ وصیت کی ہے علیکم بکتاب اللہ، علیکم بکتاب اللہ فإنکم لن تزلوا متبعتو۔ جناب عمر کوئی بار بار وصیت کر رہے نے، اے لوگو کتاب اللہ دا دامن ہتھوں نہ چھڑے آجے، کتاب اللہ دا دامن ہتھوں نہ چھڑے آجے۔
کتاب اللہ نو مضبوطی نال پکڑی رکھے آجے اور یہ دی اتباع تے فرما برداری کر دے رہا جے. ہن جناب عمر بن خطاب سمجھ گئے کہ آج آخری وقت دے, زندگی باقی ساتھ نہیں دے رہی, اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دیتی اور اس کمیٹی دے اندر 6 افراد نو رکھیا. فرمایا میری شہادت تو بعد اے جڑے 6 افراد نے انہاں جو کسے نو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا جے. پہلے نمبر تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 2 سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 3 طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور نمبر 4 زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 5 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور نمبر 6 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں 6 دے وچوں جنوں چاہو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا جے. ایک ساتھی کول بیٹھا کہن لگے عمر ایتھے اپنے بیٹے دا نام بھی لکھوا دیو. میرا عمر کہن لگے قطعی طور پہ میں اپنے بیٹے نو نامزد نہیں کروں, میں اپنے بیٹے دا نام نہیں دیاں گا. اور پھر فرماندے نے بیٹے اے عبداللہ جلدی آؤ تے جاؤ ایک میرا پیغام لے کے جاؤ. ابا جی کی پیغام ہے؟ فرمایا پہلا پیغام تے اے کہ بیٹے پتہ کرو میرے ذمے قرضہ کتنا ہے. پتہ کروایا گیا عمر دے ذمے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ 2 میں خلیفہ ثانی ہے 80,000 درہم انہاں دا قرضہ نکلیا. تو میرے عمر آندے نے اے پیارے بیٹے اس قرضے نو اپنے کولوں یا اہل قریش کولو یا اپنے خاندان دے کولو پورا کر کے اے میرا قرضہ اتارنا ہے, اور ہون ایک میرا پیغام لے کے جاؤ. فرمایا ابا جی کی پیغام ہے؟ فرمایا جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دی طرف جاؤ تے جا کے انہاں نو کہو اماں جی اے 2 ساتھی لیٹے ہوئے نے تے عمر دا خیال ہے کہ انہاں دے نال جڑی جگہ باقی پئی ہے اماں جی او کدی اپنے بیٹے نو تسی دے دیو تے تہاڈا میرے تے بہت بڑا احسان ہوئے گا. جناب عبداللہ بن عمر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. اماں جی دروازے تے آئیاں, پوچھیا کون؟ بیٹا کہن لگا اماں جی میں تہاڈا بیٹا عبداللہ بن عمر ہاں. اور عمر دا بیٹا اماں جی دیاں اکھاں ڈول پئیاں, زاروں کتار رون لگ گئیاں. فرمایا بیٹا کیویں آئے ہو؟ اے اماں جی ابا جی نے بھیجیا ہے او جڑی آمنہ دے لال دے نال ایک پاسے تہاڈا باپ صدیق لیٹے ہے, دوسری طرف جگہ خالی ہے, اگر وہ جگہ مینوں دے دیو تے تہاڈا میرے تے ساری سے تہاڈا میرے تے بہت بڑا احسان ہوئے گا. اماں جی رو کے آندیاں نے بیٹے عمر دے تے ساڈے تے بڑے بڑے احسان نے, عمر دے ساڈے تے بڑے احسان نے. گھر نبی دا, گھر نبی دا تے ساڈی موجودگی دی اندر عمر دی رائے دے مطابق رب قرآن اتارے, اس تو بڑھ کے کیڑا مقام ہو سکتا ہے؟ بیٹے جگہ تے میں اپنے لئی رکھی سی لیکن میں وقف کر دیتی ہے. میں عمر بن خطاب دی اگر خواہش ہے تے میں جگہ دے دیتی ہے. جلدی نال گئے, جا کے آکھن لگے ابا جی اماں جی نے جگہ جیڑی وقف کر دیتی ہے. میرے عمر دیاں خوشی اکھاں چوں آنسو آ گئے, رون لگ گئے تے نال کہن لگے بیٹا پھر بھی میں فوت ہو جاواں میرا جنازہ اٹھا کے اماں جی دے دروازے تے لے جایا. اماں جی دے دروازے تے جا کے انی دیر تک مینوں دفن نہیں کرنا تے دوبارہ جا کے پھر اجازت طلب کرنا. اور جدو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلے گئے, فوت ہو گئے, جنازہ اٹھایا, کفن دفن دا انتظام ہویا, جنازہ اٹھایا,
اور اماں جی دے دروازے تے لیا کے رکھ دیتا. سیدنا عبداللہ بن عمر دروازے تے دستک دیندے نے. اماں جی فرماندیاں نے بیٹا جنازے نو اندر لے آؤ. جنازہ چکیا اندر لے گئے. اماں جی پہلے عبداللہ بن عمر آپ آئے اجازت طلب کرن واسطے, دفن ہون واسطے. اماں جی ان میرا باپ عمر بن خطاب توڑے کو لو اجازت طلب کر رہے ہیں. اماں جی ان بیٹا اجازت نہیں لے رہا بلکہ عمر بن خطاب توڑے کو لو اجازت طلب کر رہے ہیں. اماں جی اگر اجازت دیو گے تو میں اپنے باپ نو دفن کردہ, اگر توڑی اجازت نہیں ہوئے گی تو میں قدنے تھے دفن نہیں کرانگا. ماں دیاں ڈھیکا نکل گئیاں, اکھا جو اتھروہ دیاں لڑیاں برس پئیاں, فرمان لگیاں بیٹے میں تے پہلے ہی اجازت دے دیتی. فرمایا اماں جی باپ دی وصیت سی کہ مینوں میری ماں دے کولے لے جانا, اگر اجازت دے گی تو دفن کرنا, اگر اجازت نہ دے وے تو مینوں اتھے دفن نہ کرنا. یکم محرم دا دینے عزیز ساتھیو سسکیاں اور آہٹان دے اندر میرے عمر بن خطاب نو آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک طرف جیڑی جگہ خالی ہے, بائیں طرف اس جگہ تے جناب عمر بن خطاب نو لٹا دیتا گیا, دفن کر دیتا گیا. میرے بھائی میرے برابر 22 لاکھ مربع میل تے حکومت کرن والا جیدو دنیا تے گیا ہے تے قرضہ واجب الادا ہے 80,000 درہم. اور ایک بات نوٹ کر لو, آج مدینے دی ریاست دا اعلان کرنے والوں کہ جناب پاکستان نو مدینے دی ریاست بنایا جائے گا, اور جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو میرے عمر دا دور خلافت آیا ہے, 10 سال تک میرے عمر نے کسے یہودی نو کسے عیسائی نو, میرے عمر نے کسے غیر مسلم نو اپنا چپڑا سی رکھنا بھی گوارا نہیں کی تھا, چپڑا سی رکھنا بھی. اور سختی سی میرے عمر دی کہ مدینے دی اندر صرف وہی رہ سکتا ہے جیڑا مسلمان ہوئے گا, غیر مسلم نو قطعی طور تے مدینے دے اندر رہن دی اجازت نہیں دیتی جائے گی. اور آج ساڈا پاکستان آج جتنے مرکزی عہدے نے, جتنے بڑے عہدے نے, عہدے تے یہود و نصارہ قابض ہو چکی ہے, غیر مسلم قابض ہو چکی ہے. کیڑے منہ نالے بات کر رہے ہو کہ اس پاکستان نو مدینے دی ریاست بنایا جائے گا؟ اور میں آنا اگر تواڈیاں نیتاں صاف نے اور یقیناً اگر تواڈیاں نیتاں دے اندر فطور نہیں تو پھر مدینہ دیس ریاست نو پاکستان نو مدینہ دی ریاست بنان واسطے پھر بڑے بڑے جڑے عہدیاں دے ہوتے یہودی عیسائی اور غیر مسلم جڑے قابض نے پہلے انہاں کولو پاکستان نو پاک کیتا جائے پھر مدینہ دی ریاست بن سکتا ہے، ورنہ اس ملک دے اندر مزید انتشار ہی پھیلے گا، مزید انتشار ہی پھیلے گا۔ دعا کرو اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔